میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور شاید کہ یہ جمعہ بھی آخری ہو۔ اگلا جمعہ تو غیر یقینی ہے کہ وہ رمضان میں آئے یا جمعے کی عید ہو جائے، تو یہ جمعہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ اگلا جمعہ جمعۃ الوداع بھی بن سکتا ہے۔ تو بہرحال مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ رمضان کا بالکل اخیر چل رہا ہے۔ رمضان اب اپنے آخر میں جو ہے وہ آ چکا ہے۔ چند دن اس رمضان کے باقی ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ ان برکتوں سے، اللہ کی ان رحمتوں سے ایک بار پھر جو ہے وہ دور کر دیے جائیں گے۔ اس رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا جن کو موقع ملا اور جنہوں نے رمضان میں اس سال وقت گزارا اور عبادات کی اور روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، نہ جانے آئندہ سال کا رمضان ان میں سے کس کس کے مقدر میں ہے، کس نے اس فانی دنیا سے چلے جانا ہے اور آئندہ سال رمضان ان کے مقدر میں نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ چند دن رمضان کے باقی ہیں، ہم سب نیت کریں کہ ان دنوں کو خوب محنت کے ساتھ، خوب عبادات کے اندر اور خوب جو ہے وہ اللہ کی رضا والے معاملات اور اللہ کی رضا والے کام کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنا ہے، تاکہ یہ رمضان کے آخری دن جو ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرمایا اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ جنہوں نے گناہ کرتے کرتے اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے آپ پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اے نبی آپ ان گناہگاروں سے کہہ دیجئے، آپ ان جو ہے وہ گناہ میں لپٹے ہوئے ان انسانوں سے اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تو سب کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اب اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے۔ حالانکہ نافرمان اور فرما بردار کو پکارنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ جب فرما بردار کو والدین پکارتے ہیں تو بڑی محبت سے پکارتے ہیں، اور جب کسی نافرمان کو پکارا جاتا ہے تو بڑی نفرت کے ساتھ اور بڑے حدق امیز لہجے کے اندر اور بڑا جو ہے وہ غصے کے اندر پکارا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت پر قربان جائے کہ اللہ نے معاملہ الٹ کر دیا، فرمایا پکار تو گناہگاروں کو رہا ہوں، لیکن پکار اس انداز میں رہا ہوں جیسے اپنے فرما بردار بندوں کو پکار رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، یا یہ نہیں کہا کہ اے گناہگارو، یا یہ نہیں کہا کہ اے نافرمانو، بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کہ تم اگرچہ گناہگار ہو، تم اگرچہ نافرمان ہو، تم نے اگرچہ گناہ کرتے زمین و آسمان کے خلا کو بھی بھر دیا ہے، اور تم نے اپنی ساری زندگی اگرچہ اللہ کی نافرمانی کے سوا اور کچھ نہیں کیا، اور تم نے ساری زندگی اگرچہ کوئی ایک نیکی بھی نہیں کی ہے، لیکن اللہ پھر بھی تم کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے، اللہ پھر بھی تمہیں جو ہے وہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اور اس اپنا بنانے کے اندر بھی اللہ پہل فرما رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جو گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا مجرم بنا رہے ہیں،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ زندگی میں گناہ ہو جانا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ انسان کی جو ہے وہ تخلیق کے اندر ہے کہ اللہ نے گناہ کا مادہ اس انسان میں رکھا ہے، لیکن اللہ نے اس گناہ کو دھونے کا ذریعہ وہ انسان کو توبہ کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، اگر تمہارا من کالا ہو جائے، اگر تمہارا دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے تو اللہ نے اس کی صفائی کا انتظام کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے جو قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 190 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، 90 مرتبہ، 90 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، کبھی کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کبھی کوئی بات کہی جا رہی ہے، کبھی کسی حکم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے توبہ کا ذکر کیا ہے نا، یہ 90 مرتبہ میں سے آخری بار قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ 28ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ نے اس کے بعد اس لفظ سے اللہ نے خطاب نہیں کیا، تو گویا سارے خطابات اپنی جگہ پر، جب سارے خطاب، سارے احکامات قرآن میں آ چکے تھے، ان سب کے بعد جب آخری بار خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو کیا خطاب کیا جا رہا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگ لو۔ کیا مطلب ہے؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، فرمایا امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش کر تم پر رحمت فرما دے۔ تو اللہ نے توبہ کو انسان کے دل صاف کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان کے جسم پر میل کچیل آ جائے تو انسان غسل کرتا ہے، انسان اپنے جسم کو دھوتا ہے، اپنے جسم کو صاف اور پاک کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ میل کچیل انسان کی فطرت نہیں، یہ دوسروں کو گھن آتی ہے اس میل کچیل سے، تو یہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ غسل کرنا اور پانی کے ذریعے سے اپنے جسم کو دھو لینا، یہ ظاہری جسم کی جو ہے وہ صفائی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جب دل سیاہ ہو جائے اور جب دل ناپاک ہو جائے تو اس دل کو صاف اور پاک کرنے کا ذریعہ وہ اللہ نے توبہ رکھا ہے کہ توبہ کر لو، اس توبہ کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا، تمہارے دلوں کو اللہ اس توبہ کی برکت سے صاف کر دے گا۔ ہمارے اسلاف کے اندر بھی یہی معمول رہا ہے، بہت سے اسلاف جو ہے وہ اسی معمول سے زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم اپنے بڑے اکابرین کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے بزرگوں اور اپنے اولیاء اللہ کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، پھر جب اللہ نے دل کی کایا پلٹی اور توبہ کے ذریعے سے اس دل کے میل کچیل کو اتارا اور دل کو صاف کیا، پھر اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج بھی لوگ ان کا مقام اور ان کا نام جب لیتے ہیں تو وہ مقام ولایت کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے مقام عطا فرمائے۔ بے شمار بزرگوں کی زندگیاں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور ایک عبرت کے تحت جو ہے وہ رکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، کتاب ہے التوابین، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مرزوق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑے فسق و فجور کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے اور بڑے عجیب معاملے اور گانا بجانا اور شراب کباب کی جو ہے وہ محفلیں ہوتی، ساری رات جو ہے وہ ڈانس اور اس طرح کے معاملات ان کی زندگی کے اندر تھے۔ ان کی ایک باندی تھی، وہ انتہائی نیک اور پاک باز باندی تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی باندی تھی، نیک خاتون تھی، وہ ان کی خدمت میں ہوتی تھی۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن جو ہے وہ یہ شراب کے نشے کے اندر، عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ شراب کے نشے کے اندر جو ہے وہ دھت بیٹھا ہوا ہے اور وہ گانا بجانا اور
محفلیں چل رہی ہیں، اس کی وہ باندی، اس کی وہ خادمہ جو تھی، اس نے جب دیکھا کہ میرا آقا ہے، میرا سردار ہے، میرا مولا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ شراب اور کباب کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر اسی طرح مر گیا، اسی حالت کے اندر اس کو موت آ گئی تو اس کی تو آخرت برباد ہو جائے گی، اس کی تو قبر حشر برباد ہو جائے گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ ایک دن اسی طرح یہ شراب کے نشے میں بیٹھا تھا، اس کی خادمہ نے دیکھا کہ کئی دن گزر گئے، نہ نماز پڑھی ہے، نہ کوئی ذکر کو کیا ہے، نہ جو ہے اللہ کا کوئی نام لیا ہے، کئی کئی دن گزر گئے اور اللہ کی یاد تک بھی نہیں آئی۔ اب شراب کے نشے میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بے ہوش رہنے والے شخص کو کہاں اللہ اور اس کے رسول کی یاد آنی تھی۔ تو اس خادمہ نے ایک دن جو ہے وہ تندور کے اوپر روٹی پکا رہی تھی، تو روٹی پکاتے پکاتے اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالا، اس نے جو ہے وہ ایک آگ کا انگارہ اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ لے گئی اور لے جا کر اپنے آقا کی پنڈلی کے اوپر لگا دیا۔ جب ہلکا سا اس کی پنڈلی کے ساتھ اس انگارے کو ٹچ کیا، اب اس کا جتنا نشہ تھا وہ سب کا سب اس آگ کی، اس تکلیف کی، اس درد کی وجہ سے وہ سب کا سب نشہ جو ہے وہ اڑ گیا اور نشہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی ہوش کے اندر آیا تو اپنی خادمہ سے کہتا ہے کہ کیا تو بے وقوف ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے کہ تو نے آگ کا انگارہ جو ہے وہ میری جو ہے وہ پنڈلی اور میری ٹانگ کے اوپر لگا دیا اور مجھے جلا دیا، جلسا دیا میری پنڈلی کو۔ تو وہ خادمہ جو ہے وہ بڑے دھیمے سے لہجے کے اندر بولی اور کہتی ہے کہ آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے آقا اور مولا ہیں، میں آپ کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ کا چھوٹا سا انگارہ ہے، یہ دنیا کی آگ کا چھوٹا سا انگارہ ہے، میں نے ہلکا سا 1-2 سیکنڈ کے لیے صرف آپ کے جسم سے ٹچ کیا ہے، 1-2 سیکنڈ کے لیے آپ کی پنڈلی پر لگایا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکے، آپ کا نشہ ختم ہو گیا، آپ بے ہوشی سے ہوش کے اندر آ گئے اس کے درد اور اس کی تکلیف کی وجہ سے۔ فرمایا ذرا تصور کر کے دیکھو وہ جہنم کی آگ کہ جو دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا زیادہ سخت ہے، اگر اس آگ میں جانا پڑ گیا تو وہاں کیا بنے گی۔ اب اس خادمہ کا یہ چھوٹا سا عمل اور اس کی یہ چھوٹی سی بات عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ کے دل پر اثر کر گئی۔ اب جیسے ہی دل پر اثر ہوا، دل کی کایا پلٹی، اللہ نے وہ جو زنگ دل کے اوپر گناہوں کا لگا ہوا تھا اس زنگ کو اتارنا شروع کیا۔ ادھر اس نے توبہ کی اور ادھر توبہ کرتے ہی اللہ نے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پچھلی ساری زندگی کے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ کس بات پر؟ ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزری تھی، ساری زندگی اللہ کی ناراضگی کے اندر گزری تھی، لیکن چھوٹا سا عمل، صرف دل کے اندر خیال آیا کہ یار جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اسی وقت توبہ کر لی اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اب جیسے ہی اللہ سے معافی مانگی اللہ نے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اگلی زندگی اللہ نے ایسی برکت والی زندگی بنا دی کہ آج بھی علماء ان کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے وہ باقی امت کے لیے جو ہے وہ رہبر کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر ان کی زندگی کو بنا دیا۔ یعنی قیامت تک اب لوگ ان کا نام لیتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ ان کا نام لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے نام لیوا ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلا اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، انتہائی گناہ گار تھا، گناہ کرتے 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 جب اس درجے پر پہنچ گیا کہ پوری قوم، پورا خاندان، پورا قبیلہ، پوری بستی، جس بستی کے اندر وہ رہتا تھا، سب کے سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کہ یہ ایسا گناہ گار ہے، اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے کبھی موسیٰ پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، اور جو ہے وہ ساری زندگی اس کی گناہوں کے اندر گزر گئی۔ ایک دن بستی والوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کیا کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا نافرمان اور گناہ گار ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے، لہذا مشورہ کریں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا فلاں کر دو، کسی نے کہا قید میں ڈال دو، یہ کر دو، کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔
اب سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ بھئی اس کو بستی سے نکال دیا جائے۔ جب سب نے مشورہ کر لیا اور مشورہ کر کے سب نے اس کو بستی سے نکال دیا، اب وہ نکل گیا صحرا بیابانوں کی طرف، جہاں کوئی بندہ، کوئی بندے کی ذات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی پکار سننے والا نہیں ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس حالت کے اندر اب تو موت یقینی ہے، اب اس حال میں تو زندہ رہنا ناممکن ہے نا، کہ جب کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، جب پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، صحراؤں کے اندر بھٹک رہا ہے، کب تک کھاتا پیتا اور کہاں سے انتظام کرتا۔ اب اس کو یقین ہو گیا اپنی موت کا کہ اب میری موت یقینی ہو چکی ہے۔ اب اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کس حال میں متوجہ ہو رہا ہے؟ جب سارے در سے ٹھکرا دیا گیا ہے، جب سارے دروازوں سے ٹھکرا دیا گیا ہے اور دھتکار دیا گیا ہے، اب اللہ کے دروازے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اب دل کے اندر اس کے خیال آیا کہ اب ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہی میری پکار کو سن سکتا ہے۔ اب یہاں جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر اور تو کوئی میری پکار کو، میری آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کے اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر گزاری ہے، ساری زندگی تیرے احکامات کو توڑتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی تیرے موسیٰ پیغمبر کی بھی نافرمانی کی ہے، تیرے نبی کی بھی نافرمانی کی، تیری بھی نافرمانی کی ہے، تجھ کو بھی ناراض کیا ہے، تیرے نبی کو بھی ناراض کیا ہے، تیری مخلوق کو بھی ناراض کیا ہے، تیرے بندوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں، بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن آج جب کوئی میرا سہارا نہیں ہے، آج جب کوئی میرا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں اور تیرے سامنے اپنی التماس رکھتا ہوں، اپنی دعا رکھتا ہوں کہ میری پچھلی زندگی پر اگر تو غفور رحیم ہے اور اگر تو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اس کے واقعے کے اندر لکھا ہے اس نے اللہ سے جو دعا مانگی نا وہ اس انداز میں مانگی کہ اے اللہ اگر تو مجھ کو معاف کر دے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر تو مجھ کو عذاب دے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، نہ تو عذاب دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی زیادتی ہوگی، نہ معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی۔ لہذا اگر میرے لیے اور میری زندگی پر کوئی معافی کا دروازہ کھل سکتا ہے تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مجھ کو معاف کر دے۔ اب اس حال کے اندر توبہ کر رہا ہے کہ جب اور کچھ باقی نہیں رہا، اس حال میں کہ جب مجبور ہو چکا ہے، مجبور ہو کر اللہ کے دربار میں آیا ہے۔ قربان جائے اللہ کی رحمتوں پر، اللہ تو اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ ہر در سے دھتکار دیا جائے لیکن اللہ اپنے بندے کو در سے خالی نہیں جانے دیتا، اللہ اپنے بندے کو دھتکارتا نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کو جو ہے وہ خالی اور بے یار مددگار چھوڑتا نہیں ہے۔ اب اس حال کے اندر توبہ کی، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے وہیں پر اللہ کا حکم آیا موت کا، اور جو ہے وہ وہیں پر روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، مر گیا اسی جنگل کے اندر۔ اب جنگل میں کون کفنائے، کون دفنائے، کون غسل دے، کون سارے انتظامات کرے؟ اللہ نے وحی بھیجی اپنے پیغمبر موسیٰ کی طرف، اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، فرمایا اے نبی، اے موسیٰ جائیے فلاں جنگل، فلاں صحرا کے اندر، فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے وہ مر گیا ہے، جاؤ اس کو جا کر غسل بھی دو، اس کو جا کر کفن بھی دو، اس کو جا کر دفن بھی کرو، اور اپنی امت، اپنی قوم، اپنی بستی کے اندر یہ اعلان کر دو کہ جو اس شخص کا جنازہ پڑے گا اللہ جنازہ پڑھنے کی برکت سے اس کی بھی بخشش کر دے گا، جو اس کا جنازہ پڑے گا اللہ اس کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اس کی بھی بخشش کر دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، قوم کو خطاب کیا، کہا اے میری قوم والو، فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے وہ مر گیا ہے، اس کی روح نکل گئی ہے اور اللہ کا حکم آیا ہے اس کو جا کر کفناؤ دفناؤ، اس کے لیے غسل کا انتظام کرو، اور فرمایا اللہ نے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے پچھلی سارے گناہوں کو اللہ اس کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اب لوگوں کے اندر تعجب ہوا کہ ایسا کون نیک آدمی ہے کہ جس کا جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ جو ہے وہ سب کو معاف کر رہا ہے، سب کی بخشش کا اللہ وعدہ کر رہا ہے، صرف جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش کا اعلان کر رہا ہے۔ اب سب لوگوں کے اندر ایک تعجب کا جو ہے وہ ماحول بن گیا، سب لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ چلو دوڑو جا کر دیکھو تو صحیح کہ کون وہ نیک آدمی ہے اور کون وہ جو ہے اللہ کا ایسا ولی ہے کہ جس کی اتنی برکت کے اس کے جنازے سے بخشش ہو رہی ہے۔ اور پوری کی پوری قوم
اور پوری بستی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی، اور جب اس مقام پر پہنچے وہاں پر اس کی میت پڑی ہوئی ہے، جب بستی والوں نے دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا کہ موسیٰ پیغمبر ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو وہی گناہگار شخص ہے جس کو ہم نے اپنی بستی سے دھتکار کر نکال دیا تھا، یہ تو وہ گناہگار شخص ہے جس کو اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا کہ تم اس بستی میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ تو اس کے جنازے کی برکت سے بخشش کے اعلان کر رہا ہے، اور یہ تو وہ گناہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں، کہ یا اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھنا چاہتے ہیں، تو سمجھانے والا ہے، تو سمجھا ہم کو کہ یہ گناہگار تھا، ساری زندگی تیرا نام تک نہیں لیا، ساری زندگی تیرے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، شراب و کباب اور نافرمانیوں کے اندر گزری، اب تو کہہ رہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ بخشش کا اعلان کر رہا ہے، اور اس کے جنازے کی برکت سے اللہ مغفرت کر رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اس نے وہاں سے نکالے جانے کے بعد جب کوئی در اس کے پاس نہیں تھا، یہ سیدھا میرے در میں آیا، میرے دروازے پہ آیا، اس نے توبہ کی اور جو ہے وہ سچے دل سے توبہ کی، اور فرمایا موسیٰ اس کی توبہ کے اندر اتنی طاقت تھی، اگر اس کی توبہ کو تیری پوری قوم پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس کی برکت سے سب کی بخشش کر دے، ایسی توبہ کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ تو اللہ توبہ کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے قریب لاتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ توبہ کا دروازہ اللہ نے موت تک کھلا رکھا ہے، موت تک کھلا رکھا ہے۔ ساری زندگی بھی نافرمانی کے اندر گزر گئی، ساری زندگی بھی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے گزر گئی، فرمایا سچی توبہ کر لو، صرف ایک بار دل میں ندامت کے ساتھ، دل میں پریشانی کے ساتھ اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر فرمایا اللہ کو ایک بار کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا اتنے جملے سے اللہ پچھلے سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، اتنے جملے سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ۔ اسی طرح ایک مجوسی شخص کا واقعہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا ایک شخص مجوسی تھا، مجوسیوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنی ہی بیٹی اور بیٹے کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے، یعنی سگے بہن بھائیوں کا آپس کے اندر نکاح کر دیتے تھے، یہ مجوسیوں کے اندر رواج تھا، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے کیونکہ مجوسی تھے، اللہ اللہ کے رسول کو تو مانتے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ اس کی بیٹی اور بیٹا تھے، اس نے بڑی دھوم دھام سے اس کی جو ہے وہ دونوں کی شادی کر دی آپس کے اندر، عرصہ گزر گیا، فرمایا بغداد کے اندر ایک شخص کو خواب آیا، اس شخص نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر اس کو کہا، اس بغداد کے ایک شخص کو کہا، فرمایا جاؤ فلاں علاقے کے اندر ایک مجوسی رہتا ہے، اس مجوسی کو جا کر کہو کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، صرف اتنا کہا کہ جا کر اس مجوسی کو کہو کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ شخص اس نے جو ہے وہ اگنور کر دیا، اگلے دن سویا پھر خواب آ گیا، اگلے دن سویا پھر خواب، اس نے کہا بات تو کوئی ایسی لگتی ہے کہ جو اگنور کرنے والی نہیں ہے۔ اب یہ اٹھا وہاں بغداد سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنا سفر باندھا اور جو ہے وہ نکلا جو ہے وہ اس علاقے کی طرف جس کی طرف جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ اب یہ جیسے اس بستی کے اندر داخل ہوا، خواب کے اندر اس مجوسی کا چہرہ دیکھ چکا تھا کہ فلاں بندہ ہے، فلاں جو ہے وہ صورت کا، فلاں حیت کا، اس کے پاس جا کر صرف اتنا کہنا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب اس نے گیا بندے کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تلاش کر کے وہ بندہ مل گیا، اس کو جا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میری خواب میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جا کر اس مجوسی کو صرف اتنا کہہ دو کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب یہ مجوسی جو تھا یہ دوڑا وہاں سے اپنے گھر گیا، اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا، فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو گیا یہ مجوسی۔ بیوی کو جا کر بتایا، بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بیٹے کو بتایا، بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ دیا، بیٹی کو بتایا، بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ دیا، دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی، کیونکہ اسلام میں تو بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے نا، دونوں میں علیحدگی کر دی کہ اب تو میاں بیوی نہیں ہو۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، اپنے خاندان کے، ان کو بھی کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ جب یہ سارا واقعہ
ہو گیا وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا وہ یہ سب معاملہ دیکھ رہا ہے اور سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ یہ آخر ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اس نے اس مجوسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں نے صرف تمہیں اتنا کہا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، تم بھی، بیوی بچے سب کے سب خاندان والے، تم نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ اب وہ مجوسی اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی آپس کے اندر، میں نے بڑے جو ہے وہ پکوان جو ہے وہ تیار کروائے اور بڑے لذیذ اور عمدہ قسم کے کھانے جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں کی شادی کے اوپر جو ہے وہ اور بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں کی۔ تو فرمایا، کہنے لگا کہ میں نے جب شادی کر کے فارغ ہو گیا اور کھانا سب کو کھا کھلا کر جب فارغ ہو گئے، شام کا وقت تھا، تو کہا میں سونے کے لیے اپنی چھت کے اوپر چڑھا، چھت پر چڑھا سونے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہمارے گھر کے پچھلی جانب ایک سید خاتون رہتی تھی، ایک سادات گھرانہ رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے سید گھرانے والے رہتے تھے۔ فرمایا جب میں اپنی چھت پہ چڑھا نا تو اس سید خاتون کی چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ اماں یہ ہمارے پڑوسی ہیں اور انہوں نے آج اتنے لذیذ لذیذ کھانے پکائے لیکن ہمارے گھر میں کچھ نہیں بھیجا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں بھیجا، ہم 2 دن سے فاقے میں ہیں، 2 دن گزر گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، اور ادھر اتنی لذیذ خوشبوئیں آ رہی تھی اور اتنے لذیذ جو ہے وہ پکوان پک رہے تھے، اس نے کچھ ہمارے گھر میں نہیں بھیجا۔ تو اس مجوسی نے اس بچی کی بات سنی، اب وہ بات اس کے دل کے اوپر لگی، جا کر اس مجوسی کے وہ بات دل پہ لگی۔ اب اس نے کیا کیا، نیچے اترا، گھر میں گیا، جا کر جو ہے وہ تازہ کھانا پکوا کر جو ہے وہ اس کھانے کے ساتھ بہت سے کپڑے اور درہم اور دنانیر جو ہے وہ ساتھ کیے، تحفے تحائف لیے اور لے کر جو ہے اس بچی کے اور سید خاتون کے گھر گیا، اس کو جا کر وہ سب کچھ دیا۔ کہا وہ جب وہ سارا کھانا اور وہ تحفے اور وہ سب مال و دولت جب اس کو دیا تو فرمایا کہ وہ چھوٹی بچی جو تھی نا، اس بچی نے کہا کہ اماں اس نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، اس کے لیے دعا نہ کرے، اس نے ہمارا اتنا خیال کیا ہے، کیا اس کے لیے دعا نہ کرے؟ کہا بیٹا چل تو دعا مانگ، ہم آمین کہتے ہیں۔ اب ماں آمین کہہ رہی ہے، باقی بچے بڑے آمین کہہ رہے ہیں، اور چھوٹی ننھی سی بچی ہے، اس کو کہا کہ تو دعا مانگ اور ہم تیری دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اب وہ ننھی سی بچی ہے، سیدہ ہے، سید گھرانے سے ہے، حضور کی آل اولاد میں سے ہے، حضور کے خاندان میں سے ہے، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی توتلی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ اس شخص کا حشر میرے نانے کے ساتھ کرنا، اس شخص کا حشر میرے نانے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا۔ تو اس نے جب وہ واقعہ سنایا، فرمایا جب تو نے مجھے آ کر بتایا کہ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے، کہ اللہ کی قسم میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے مجھ کو جو ہے وہ قبول کر لیا ہے، کہ میں بھی مسلمان ہو گیا، میری بیوی بچے بھی مسلمان ہو گئے، سارے کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اب پیچھے عمل کیا ہے؟ ایک یتیم بچی کو کھانا کھلایا۔ پیچھے عمل کیا ہے؟ ایک یتیم بچی کو جو ہے وہ کھانا کھلایا، اس کی برکت سے دل کی کایا پلٹی، اس نے دعا دی، وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اس دعا کی قبولیت سے اللہ نے زندگی کو پلٹ دیا۔ اب پہلے مجوسی تھا، اس حال میں کہ 2 بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح کیا ہوا ہے، پھر اللہ نے ہدایت دی، ایمان لائے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ کے فرما بردار بن گئے اور اللہ کے، اور پھر وہ دعا قبولیت کی خبر کون دے رہا ہے؟ خود اللہ کے حبیب خبر دے رہے ہیں کہ جا کر اس کو بتا دو کہ اس کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توبہ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ادھر اس نے توبہ کی ہے، ادھر اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں کہ کل تیرا حشر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا، کل تیرا حشر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جی رمضان کا بالکل اخیر چل رہا ہے، اس میں تو اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس میں تو اللہ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ سب کے سب دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ جو جتنا مانگے گا اور جو مانگے گا اور جو بھی میرے پاس لے کر آئے گا
وہ نیکیاں ہوں یا گناہ ہو، فرمایا گناہ ہوں گے تو معاف کر دوں گا، نیکیاں ہوں گی تو اپنے بارگاہ کے اندر قبول کر لوں گا۔ تو اس رمضان کے یہ چند دن باقی رہتے ہیں، چند دن باقی رہتے ہیں، ایک ہفتہ بھی شاید مکمل نہ ہو، اگر جمعے کا روزہ نہیں ہوتا ہے تو ایک ہفتہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دنوں کو خوب قیمتی بنائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ رمضان بھی گزرنے کو ہے اور ہم نے ابھی بھی اپنے دل کے اندر جو ہے اور رمضان کا احترام پیدا نہیں کیا، سارا رمضان گزرنے کو ہے اور ہم ابھی بھی کس سے مس نہیں ہو رہے، ہم نے نہ روزے رکھے، نہ ہم نے تلاوت کی ہے، نہ ہم نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، نہ ہم تراویح کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں، ہم ابھی بھی جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہے۔ تو نے تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے تھے، تو آسمان دنیا پہ آ کے بخشش کے اعلان کر رہا تھا اور تو آسمان دنیا پر آ کر آوازیں لگا رہا تھا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ تو آسمان دنیا پر آ گیا اور ہم گھر سے اٹھ کر مسجد میں نہ آ سکے، تو آسمان دنیا پر آ کر پکارتا رہا اور ہم جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، ہم نے تیرے بڑے حکموں کو توڑا ہے، ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے جو ہے وہ ہر قدم پر تیرے اور تیرے حبیب کی زندگی کو پس پشت ڈالا ہے، نہ ہم نے قرآن پر عمل کیا، نہ ہم نے سنت پر عمل کیا، نہ تیرے حکم کو پورا کیا۔ رمضان آیا، تو نے حکم دیا تھا روزے رکھو، ہم لاپرواہی کے اندر گزرتے چلے گئے اور روزے تک نہیں رکھے۔ تو نے حکم دیا تھا نمازوں کی پابندی کرو، ہم لاپرواہی میں زندگی گزارتے رہے اور ہم نے نمازوں کے اندر بھی سستی کی۔ تو نے حکم دیا تھا اس مہینے کے اندر قیام اللیل کرو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت خوب کثرت کے ساتھ کرو، ہم نے اس کو بھی پس پشت ڈالا اور ہم لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہے۔ اس بات پر اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، ہم اللہ سے معافی مانگے، ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی پر اللہ سے ندامت کے ساتھ معافی مانگے۔ اللہ کی ذات پر 100% یقین ہے، اللہ اس توبہ کو قبول کر کے پچھلی ساری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، اللہ کی قسم یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر موت نے دستک دے دی، اگر موت نے آ کر دروازے کو کھٹکھٹا دیا، اگر اسرائیل پہنچ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ بھئی اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب جو مہلت ملی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، اب جو اللہ نے ٹائم دیا تھا اب اس کے بعد ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی تمہارے پاس باقی نہیں ہے، پھر ہم سوچیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ کاش کچھ مہلت مل جائے، ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ سے صلح کر لیں اور ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ پھر انسان جو ہے وہ فریاد کرے گا، پھر تمنا کرے گا کہ کچھ لمحہ مل جائے، ایک دو منٹ ہی مل جائے، لیکن موت اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے، موت اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ کتابوں کے اندر جو ہے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص نے کسی باہر ملک کے اندر جانا تھا، اس نے اپنی فلائٹ کا انتظام کیا ہوا ہے، فلائٹ کا انتظام کر کے رات کو سونے لگا اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں جان رات کو اتنے بجے مجھے اٹھا دینا، اتنے بجے میری فلائٹ ہے، میں نے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، فلائٹ کے وقت سے پہلے میں نے وہاں پر پہنچنا ہے، میری فلائٹ مس نہیں ہونی چاہیے، مجھے گھر وقت پر اٹھا دیجیے۔ اب رات ہوئی، بچہ سو گیا، ماں کیا دیکھتی ہے، آسمان کے تیور بدلے، آسمانوں پر بادل جو تھے وہ آئے اور جو ہے وہ بارش برسنا شروع ہوئی، تیز آندھی شروع ہو گئی، موسم خراب ہوا۔ اب ماں پیسے والی تھی تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ایک فلائٹ مس ہو جائے گی تو صبح کی اگلی فلائٹ لے لے گا۔ اب جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کو یہ باتیں جو ہے وہ معمولی سی لگتی ہے، اس نے کہا کہ ایک فلائٹ مس ہو جائے گی نا، صبح اٹھ کے اگلی فلائٹ لے لے گا اور چلا جائے گا اپنے کام پہ۔ اب ماں نے اس نیت سے نہیں اٹھایا کہ رات کو سویا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، اگر اسی موسم کے اندر سفر کے لیے نکلتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو بچے کی محبت کے اندر ماں نے کیا کیا، بچے کو اٹھایا ہی نہیں، بچے کو سویا رہنے دیا، اٹھایا ہی نہیں کہ صبح اٹھے گا اگلی فلائٹ لے گا اور چلا جائے گا۔ فرمایا جب صبح کی اگلی فلائٹ کا وقت ہوا، ماں بیٹے کے کمرے کے اندر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، اندر دیکھتی بیٹا سویا ہوا ہے، بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بیٹا اٹھ نہیں رہا، بیٹے کو اٹھا رہی ہے لیکن بیٹا اٹھ نہیں رہا۔ کیا ہوا؟
اللہ نے یہ دکھا دیا کہ موت اگر بستر پر لکھی ہے تو تم اس کو ٹال نہیں سکتے. موت اگر بستر پر لکھی ہے تم اس کو ٹال نہیں سکتے. ماں بتا رہی تھی بیٹے کو کہ بیٹا موسم خراب کے اندر سفر پر نہ نکلے. اللہ نے کہا اللہ موسم کا محتاج نہیں ہے. جب موت کا وقت آتا ہے اللہ بستر پہ موت دے دیتا ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت آ جائے اور ہم نے توبہ نہ کی ہو, ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا ہو. ابھی وقت ہے, ابھی مہلت ہے, اور رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں. ہم اللہ کے حضور توبہ کریں, اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. سنت